زوار کا اب تک تو امیج یہی لگ رہا تھا کہ جیسے وہ شباب کے عشق میں اتنا مبتلا ہے کہ اگر اس کی شباب سے اولاد بھی نہیں ہو رہی تو بھی وہ اس کو کبھی چھوڑنے والا نہیں، اور وہ شباب کے لیے بہت ہی سنسیئر ہے، اسی لیے تو اس کی بہنیں شباب سے ڈرتی تھیں اور جیلس ہوتی تھیں۔ لیکن اب محسوس ہوتا ہے کہ زوار بہت ہی دل پھینک انسان ہے، شاید کسی نے زندگی میں کوشش ہی نہیں کی اس کو پھنسانے کی۔ پہلے نہال کو شباب اس کی زندگی میں لائی تو زوار اس کے بھی قریب ہونے لگا تھا، اور اب اگر یہ نینی آ گئی ہے جو پورا میک اپ کر کے گھر میں بچہ سنبھالنے آئی ہے، تو زوار صاحب اس کی بھی محبت میں ایسے گرفتار ہوئے ہیں کہ اب تو شباب کی بات تک نہیں مانتے۔ ورنہ تو یہاں شباب نے کہا کہ نہال کو ڈیورس دے دو اور اس گھر سے نکال دو، تو یہی زوار ہے جس نے وعدہ بھی کیا تھا کہ نہال میں کسی کے ساتھ وعدہ کر کے کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن اپنا وعدہ بھی توڑ دیا اور نہال کو کہہ دیا کہ ابھی تو میں شباب کی خاطر اپنا وعدہ بھی بھول رہا ہوں، اور اس وقت تم یہاں سے چلی جاؤ تو یہی بہتر ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ ہماری خوشی میں کوئی بھی آ کے خلل ڈالے۔ نہال بیچاری تو منتیں کرتی رہی کہ میرے بیٹے کو ایک دفعہ مجھے پکڑنے تو دیں، جی بھر کے میں اس سے پیار تو کر لوں، پھر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ لیکن زوار صاحب نے ایک نہ سنی اور اسے وہاں سے جانے کا آرڈر دے دیا اور اپنے نوکروں سے کہا کہ اسے دھکے مار کے نکال دو۔ لیکن اب یہ جو نیشا آئی ہے، شباب بارہا کہہ چکی ہے کہ مجھے کسی نینی کی ضرورت نہیں، لیکن زوار بضد ہے کہ ایک ہفتے کے لیے تو اس کو آزما کے دیکھو، اور بہت ہی شکر گزار ہوتا ہے جب شباب اسے رکھنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ ادھر نیشا کی تو پہلے ہی یہی کوشش ہے کہ وہ زوار سائیں کو اپنے حسن کے سحر میں مبتلا کر لے تاکہ اس کے بعد پورے گھر پہ قبضہ کر سکے، اور جن جن سے اس نے بدلہ لینا ہے ان سے آرام سے بدلہ لے سکے۔ بس ایک دفعہ زوار سائیں اس کے ہاتھ میں آ جائے، اس کے بعد فوزیہ اور ذکیہ کی ساری چالیں ناکام کر دے گی اور شباب کا بھی وہ حشر کرے گی کہ شباب اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ میشا اس کے لیے بہت ہی گہری چال چل رہی ہے اور بہت جلد وہ زوار کو اپنے ہاتھ میں کرنے والی ہے، اور زوار کو وہ اس لیے نہیں پھنسانا چاہتی کہ اس کے ساتھ وہ سنسیئر ہے، بلکہ وہ جان چکی ہے کہ زوار بھی بالکل بھروسے کے قابل نہیں، اور اس سے بھی یقیناً بدلہ لے کے ہی رہے گی۔ زوار کو بھی میشا کے چہرے میں کسی اور کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے جو شاید اس کے دل میں گھر کر چکی تھی، لیکن اپنا یہ شک وہ شباب کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ شباب بلا وجہ کوئی ایشو بنائے اور میشا کو اس گھر سے نکالنے کا بہانہ کر سکے۔ اب یہاں میشا اور زوار ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اور پھر سے پہلے کی طرح میشا زوار کی باہوں میں آ گرتی ہے اور بہت دیر تک ایک دوسرے سے یہ ہنس ہنس کے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میشا تو زوار سے کہتی ہے کہ دیکھا سائیں، میں نے کہا تھا کہ میں جب بھی گروں گی آپ مجھے سنبھال ہی لیں گے۔ یہ لوگ خوشگپیاں لگا کے جیسے ہی باہر آتے ہیں تو شباب بھی وہاں آ جاتی ہے اور ان کو ایک دوسرے سے ہنس ہنس کے باتیں کرتا دیکھ بھی لیتی ہے۔ اس کے بعد جب سب گھر والے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو میشا بھی وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے۔ زوار اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہی ہیں، تو میشا اسے بتائے گی کہ میرا کھانا کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ زوار گھر والوں سے پوچھے بغیر ہی میشا کو کہتا ہے کہ تو کھانا یہاں پہ لگا ہی ہے، آپ بھی یہیں پہ آ کے ہی کھا لیں۔ اب شباب تھوڑا سا زوار اور نیشا کے حوالے سے شک میں مبتلا ہو چکی ہے، اسی لیے وہ زوار سے کہتی ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے اگر کمفرٹیبل ہے کہ اپنے کمرے میں جا کے کھائے تو یہاں پہ کیوں اسے آنے کا کہہ رہے ہیں۔ میشا بھی کہتی ہے کہ نہیں، کمفرٹیبل کی تو کوئی بات نہیں، میں یہاں پہ بھی ٹھیک ہوں، اور ٹیبل پہ بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن شباب دوبارہ سے کہتی ہے کہ اس ٹیبل پہ تو ہم صرف گھر کے لوگ ہی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں نا۔ تو زوار میشا کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے لیے میشا بھی گھر کا ہی ایک فرد ہے، کیونکہ جس طرح وہ میرے بیٹے کا خیال رکھتی ہے میرے لیے گھر کے فرد سے بھی بڑھ کے ہے۔ اور میشا خوش ہو جاتی ہے اور وہیں بیٹھ کے کھانا کھانے لگتی ہے۔ یہاں فوزیہ اور ذکیہ کے تو رنگ ہی اڑ جاتے ہیں اور ساتھ میں شباب کا موڈ بھی بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ شباب کہتی ہے کہ نوکروں کو یوں سر پہ نہیں چڑھانا چاہیے ورنہ سر پہ چڑھ کے ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو زوار بھی پہلی دفعہ زندگی میں شباب سے سب کے سامنے غصے سے بات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ خاموش ہو کے کھانا کھاؤ، اس سے آگے مزید ایک بھی لفظ مت کہنا، مجھے تمہاری بات بہت ہی گری ہوئی محسوس ہوئی ہے۔ شباب کی شکل تو بہت ہی زیادہ اتر جاتی ہے
اس نے آج تک زوار کا یہ لہجہ نہیں دیکھا، اور پھر اپنی بہنوں کے سامنے وہ اگر شباب سے اس لہجے میں بات کرے گا تو یہی سوچتی ہے کہ ذکیہ اور فوزیہ تو دل میں بہت خوش ہو رہی ہوں گی، اوپر سے یہ 2 ٹکے کی نوکرانی بھی زیادہ اترا رہی ہوگی کہ زوار سائی نے میرے اوپر اس کو فوقیت دی اور اس کی سائیڈ لے رہے ہیں۔ اور ادھر نہال کا دل تو خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے شباب کی یہ بے عزتی دیکھ کے، اور دل میں وہ سوچتی ہے کہ کاش اس وقت نوری یہاں ہوتی تو وہ زوار سائی کو یوں میری سائیڈ لیتا دیکھ کے مجھ سے بھی زیادہ خوش ہوتی۔ وہ تو اس بات پہ بھی مجھے خوش ہو کے دکھاتی تھی کہ زوار سائی نے میرے ہاتھ کا کھانا کھایا، اور مجھے امید دلاتی تھی کہ اگر وہ میرے ہاتھ کا کھانا کھانے کے لیے شباب کو انکار کر سکتے ہیں تو یقیناً کسی نہ کسی دن میری محبت میں بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، اور مجھے بھی اس گھر میں شباب کی طرح بیوی ہونے کا پورا حق مل سکتا ہے۔ زوار اس کے بعد شباب کے منہ لگنا نہیں چاہتا، اسی لیے وہ اپنے بیڈ روم میں بھی نہیں جاتا بلکہ لائبریری میں چلا جاتا ہے۔ اور ادھر میشا ہے کہ جو دیکھتی ہے کہ نوکرانی چائے لے کے زوار کی لائبریری کی طرف جا رہی ہے تو میشا اسے روکتی ہے اور اسے کسی اور کام کے لیے بھیج دیتی ہے، اور چائے کی ٹرالی خود ہی وہ زوار سائی کے پاس لے جاتی ہے۔ زوار سائی یوں میشا کو چائے کی ٹرالی لاتا دیکھتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ شباب نے اگر دیکھ لیا تو مزید شک میں مبتلا ہو جائے گی، اسی لیے میشا سے کہتے ہیں کہ آپ کو بالکل ضرورت نہیں تھی میرے لیے یوں چائے لانے کی، یہ کام تو نوکروں کا ہے اور گھر میں بہت سے نوکر موجود ہیں۔ لیکن میشا کہتی ہے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جو آپ نے اپنے گھر والوں کے سامنے میری سائیڈ لی اور مجھے نوکرانی کا احساس نہیں دلایا بلکہ یہ احساس دلایا کہ میں بھی اس گھر کی ایک فرد ہی ہوں، تو مجھے یہی مناسب لگا کہ میں آپ کی اسٹڈی میں ہی آ جاؤں۔ ساتھ ہی وہ زوار کے سامنے اپنی اسٹوری جھوٹی موٹی بنا کے پیش کرتی ہے کہ مجھے اس جاب کی بہت زیادہ ضرورت تھی، میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ جاب دے دی۔ اب زوار میشا کے بارے میں بہت پرتجسس ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہوں، آپ کس فیملی سے بلونگ کرتی ہیں، امریکہ میں کہاں رہتی تھیں، اور آخر آپ کو اس جاب کی ضرورت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ آپ چاہتی تو پاکستان نہ آتی اور وہیں پہ ہی کوئی بہت اچھی جاب ڈھونڈ سکتی تھیں، وہاں پہ تو بیبی سٹنگ کے لیے آپ کو بہت سے ڈالرز مل سکتے تھے۔ لیکن میشا کہتی ہے کہ کچھ باتیں اگر چھپی ہی رہیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے، کیونکہ کچھ باتیں سامنے آنے کے بعد بہت زیادہ تکلیف بھی دیتی ہیں۔ زوار پوچھتا ہے کہ تمہارا ایسا آخر کون سا راز ہے جو کسی کے سامنے آنے کے بعد کسی کی زندگی کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے یا کسی کو تکلیف دے سکتا ہے؟ لیکن میشا کہتی ہے کہ ایسا تو کوئی راز نہیں، لیکن بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو چھپی ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر وہ سب باتیں پتہ چل گئیں تو ساری انفرادیت میں کھو دوں گی، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ میں آپ کے لیے منفرد ہی رہوں۔ اب زوار جو کہ بہت ہی دیر سے میشا کی آنکھوں میں ہی کھویا ہوتا ہے، وہ تو میشا سے کہتا ہے کہ تم اپنی آنکھوں کی طرح بہت ہی گہری اور خوبصورت باتیں کرتی ہو، اور میشا ایک خوبصورت سی مسکراہٹ دے کے وہاں سے چلی جائے گی، اور اتنے میں ہی شباب وہاں پہ آ جاتی ہے جو کہ میشا کو بھی اسٹڈی سے باہر نکلتا ہوا دیکھ لیتی ہے۔ وہ تو زوار پہ مزید غصہ ہونے لگ جاتی ہے کہ آپ نے بالکل اچھا نہیں کیا، اس غریب 2 ٹکے کی نوکرانی کے لیے آپ نے میرے سے سب کے سامنے اس طرح تلخ کلامی کی۔ لیکن زوار کہے گا کہ میں نے تو تمہاری انسلٹ نہیں کی بلکہ تمہاری تصحیح کی ہے، تمہیں میشا کو نوکرانی کہنے کا حق نہیں پہنچتا۔ ادھر ایک تو شباب میشا اور زوار کی ملاقاتوں سے تنگ ہے تو دوسری طرف ذکیہ اور فوزیہ بھی تنگ ہیں۔ اب یہ سب مل کے میشا کے خلاف کوئی چال چل پائیں گے یا میشا ان سب کو ہی ناکو چنے چبوا دے گی؟ یہ دیکھنے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔